جب وہ 4 MLA RJD کے اندر شامل ہوئے تھے تو ان کے چہرے کے اوپر خوب بشاشت اور خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن آج جب وہی MLA لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے ان کے علاقوں میں جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں تو لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، اور ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی اسلام اور سیاست کی اہمیت۔ ہندوستانی مسلمانوں کا سیاسی سفر اور موجودہ دور میں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا سیاسی جد و جہد۔ حضرات، اسلام ایک مکمل دین کا نام ہے۔ اسلام صرف عبادات کا نہیں بلکہ معیشت، معاشرت اور سیاست کا نظام بھی فراہم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یعنی جب ہم مومنوں کو زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ سیاست اسلام کے نظام کا ایک لازمی جزو اور حصہ ہے۔ سیاست کا فائدہ اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل حل ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حوصلہ ملتا ہے، قوم اپنی شناخت اور حقوق کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے دین اور تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کا ماحول بنتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مسلمانوں نے دیش کے لیے قربانیاں ہر طرح سے ضرور دی، لیکن مسلمانوں کی کوئی مضبوط قیادت سامنے نہ آ سکی، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ مسلمانوں کی آواز کمزور ہوتی چلی گئی، تعلیمی اور معیشتی پسماندگی کا شکار ہو کے رہ گئے مسلمان، اور آج تک ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو سیاسی طور پر کمزور سمجھا جاتا ہے۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب حیدرآباد کے ایک باصلاحیت اور بے باک لیڈر ہیں۔ وہ وکیل بھی ہے اور پارلیمنٹ میں سرگرم ممبر بھی ہیں۔ وہ مسلمانوں کے مسائل کو ایوانوں میں پرزور طریقے پر اٹھاتے ہیں۔ ان کی زبان اور انداز سے مسلمانوں کو نئی امید ملتی ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب کی فکر یہ ہے کہ مسلمان صرف دوسروں پر انحصار نہ کریں بلکہ اپنی قیادت قائم کرے، اپنا لیڈر بنائے، اپنے مسائل خود حل کریں اور حکومت سے اپنے مسائل کے سلسلے میں سوالات کریں۔ وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنی قیادت خود کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسائل کو خود حل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان ہندوستان کے اندر بہار سمیت ہندوستان کے مختلف صوبوں میں پہلے سے زیادہ بیدار اور باشعور نظر آ رہے ہیں، اور یہ اسد الدین اویسی صاحب کی سالہ سال کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ لوگ اب کھل کر کے سیاسی طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ سیمانچل کے علاقے میں آج کل لوگ اپنی اپنی پارٹیوں کو جتانے کے لیے دورے کر رہے ہیں۔ جو مختلف پارٹیوں کے نیتا ہیں وہ لوگوں سے مل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے بے باکی سے ان سے سوالات کرتے ہیں اور اپنے مسائل کے سلسلے میں ان سے دریافت کرتے ہیں، اپنے حقوق کے سلسلے میں ان سے سوال کرتے ہیں۔ یہ اسد الدین اویسی صاحب کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ بیدار اور باشعور کر دیا ہے۔ بڑا ہی افسوس ہوا اس وقت جب کہ AIMIM کے 5 نیتا
جیت کر کے آئے اور ان میں سے 4 دوسرے پارٹی کے ساتھ جا کر مل گئے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ دغا اور دھوکے کا کام کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی اور علاقے کے لوگوں کی امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا۔ جب وہ 4 MLA RJD کے اندر شامل ہوئے تھے تو ان کے چہرے کے اوپر خوب بشاشت اور خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، لیکن آج جب وہی MLA لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے ان کے علاقوں میں جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں تو لوگ ان سے سوالات کرتے ہیں، اور ان کے پاس جب کوئی جواب نہیں ملتا ہے تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے ان لوگوں کو ایسی جگہ لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ اپنا منہ چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارا ابھی جو عنقریب الیکشن آنے والا ہے، اس کے اندر مسلمان اسد الدین اویسی صاحب کی آواز کو اور بہتر طریقے سے مضبوط کریں گے، ان کی قیادت کو مضبوط کریں گے اور اپنا لیڈر چن کر کے اپنی آواز کو ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ میرے دوستو، سیاست اسلام کے اندر عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے آپ اپنی قیادت کو خود چنیے، آپ اپنی قیادت کو مضبوط کیجئے اور اپنے لیڈروں کو جتا کر کے اپنی آواز کو ایوانوں تک پہنچائیے، تبھی آپ اس ملک کے اندر سرخروئی اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ آپ کے مسائل کو، آپ کی آواز کو بلند کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔